اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 ویسے تو ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن ہم آپ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ تھوڑا سمجھنے والا معاملہ ہے، اور اس میں اسپیشلی وہ چیز آ رہی تھی کہ ہمیں کانٹیکس سے پہلے سہارا لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو کچھ لوگ جو پریشان کر رہے تھے اس میں منافق تھے اور اس میں اہل کتاب کے تھے۔ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اگر ہماری منمانی ہمارے بزرگوں کی ہمارے بڑوں کی باتیں مانی جائیں گی تو ہم مانیں گے، یعنی ان کے پاس کوئی شرط تھی دین کو ماننے کے لیے۔ اور جیسے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں غیر مشروط طریقے پر کہ چاہے ہمارا بچہ ہمیں اجر دے نہ دے، ہم نے پیدا کیا ہے تو ہم اس کا سہارا بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جہاں جہاں ہمیں اس بچے کی مدد کرنی ہے فرض ہے، غیر مشروط یعنی بغیر شرط کہ ہم اپنے بچوں کی اور کچھ لوگوں کی محبت رکھتے ہیں، والدین کی غیر مشروط یعنی کوئی شرط نہیں ہوتی والدین کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ اس لیے اچھا کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آپ نے اچھا کیا، وہ تو ہے، لیکن کچھ بچوں کو ماں باپ نے نہیں پالا ہوتا ہے، پھر بعد میں ان کو ریئلائز ہوتا ہے، بچے یہاں وہاں پلتے ہیں، لیکن اولاد اپنے والدین کو وہی ادب اور احترام دیتی ہے، کچھ چیزوں میں شرطیں نہیں لگتی۔ یہاں دین میں بھی ہم نے آپ سے کل بھی ڈسکس کیا تھا، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے آیت 42، کہ ایسے لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کو ستایا جو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نبی ہیں، پچھلی کتاب کو ہی بیان کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے اور وہ خود بھی دیندار، اپنے معاملے میں بڑے دیندار بھی بنتے تھے، لیکن وہی ہماری طرح علماؤں کی اور اپنے ٹیچر کی ایسی اندھی محبت، ایسی اندھی تقلید کرتے تھے کہ جو ان کا ٹیچر کہہ دے، جو ان کے سمجھانے والے کہہ دیں، جو ان کا انسٹیٹیوٹ کہہ دے، جو ان کا مدرسہ کہہ دیں، اس پر یہ اپنی نگاہوں کو بند رکھتے تھے اور ان پر اندھا بھروسہ کرتے تھے۔ یہ فتنہ یا یہ پریشانی آج کے بھی دور میں ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو بھی اپنے گھر میں قرآن کو رائج کرنے پر کئی جگہ بڑوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، نہیں تو وہ ہمیں گستاخ اور کافر سمجھتے ہیں، ہمارے اپنے والے بھی ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو جان کر پہچان کر اور بڑی زیادتی کی، بہت ستایا، تو ان کا ذکر تھا کہ یہ حرام خور لوگ تھے، یہ منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حرام خور، اکالون للسحت، حرام کھانے والے تھے، اور بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے صرف اس لیے کہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات مجروح نہ ہو۔ اگر ان کے بزرگوں نے کہیں غلطی کی ہے تو اس غلطی کو اب صحیح سمجھ لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ ایک اینٹ نکالو گے دیوار سے تو کئی اور غلطیاں بڑوں کی نظر آئیں گی، تو ہمیں بڑوں کو خدا مان لینا، الہ مان لینا، یہ ہمارے یہاں ایک عام بیماری ہے آج بھی، کہ ہمارے بڑے جو بولیں ہم نے انصاف نہیں کرنا۔ تو پروردگار نے بار بار ایسے لوگوں کی ذلت کی، بار بار نشاندہی کی کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے، جو حق کے ساتھ جیتے نہیں ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دوبارہ 42 آیت پر آتے ہیں سورہ مائدہ، کہ یہ جاسوس تھے، جھوٹ کے لیے بات سننے آتے تھے، فتنہ کرنے کے لیے حرام خور لوگ تھے۔ تو اب یہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے، فَإِن جَاءُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کے پاس آئیں، کیوں؟ فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو ٹھیک ہے اگر کوئی فیصلہ لے کر آئیں، کیوں آئیں؟ یعنی سب کچھ مانتے ہوئے بھی ماننی نہیں ہے بات، لیکن اپنے فیصلے کرانے ہیں، جس میں آگے کی آپ کو آیت ملے گی کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ اور وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، یہ آپ کو دونوں باتیں 43 آیت میں ملیں گی کہ یہ سب ایکٹر ہیں، جھوٹے ہیں، آپ کو بھی ہاں ہاں کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی مانتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کے پاس فیصلے بھی کرنے کبھی کبھار آ جاتے ہیں،
دیکھیں آگے والی آیت سے آپ کو اور کلیئرٹی ملے گی 43 آیت سے کہ عندہم التورات، ان کے پاس توریت آلریڈی موجود ہے، پہلے سے ان کے پاس فیصلے کی کتاب موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم آلریڈی پہلے سے موجود ہے، ثم یتولون من بعد ذالک، یہ اس حکم کو بھی نہیں مانتے ہیں اور اب بے فضول، مطلب فضول آپ کے پاس بٹرنگ کرنے آ گئے ہیں، بیکار آپ کو ستانے آئے ہیں، بیکار آپ کو یہ دکھانے آئے ہیں کہ ہم بھی آپ میں سے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، یعنی آپ نے دیکھا انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی غیب نہیں جانتے ہیں۔ یہ آپ کو اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور لوگ تھے جو کہ آج ہمارے یہاں بھی ہیں، ہم سب بھی ہیں، ہم سب بھی اوپر سے کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، اور بڑے ڈینجرس یہ پرسنالٹی ہوتی ہے، اور آج کل تو لگتا ہے کہ یہ سبھی ایسے ہی ہیں، ہم سبھی۔ تو اے نبی اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ٹھیک ہے فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا ایسوں کو ریزرو رہیں ان کے ساتھ، اعرض اعراض، ریزرو رہنا، اگنور کرنا، یا ان کو اگنور کریں۔ دیکھیں آپ کے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں کہ اچھا نیاز غلط ہے کھانا، اچھا مزار پہ قبر والے زندہ نہیں ہیں، اچھا وہ نہیں سنتے ہیں، اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتا دی، اچھا ہم تو یہ شرک کر رہے تھے، ہم تو قبر والوں سے فریاد کر رہے تھے، اچھا یہ نہیں بخشوا سکیں گے، اچھا قرآن میں یہ لکھا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اچھا ایسا ہے، اچھا ویسا ہے، اور پھر یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نیاز کھانے، یہ مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ چادریں چڑھاتے ہیں، یہ دیے جلاتے ہیں، یہ ختم شریف کرتے ہیں، یہ آپ کے سے کہتے ہیں ہاں بالکل آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ قرآن تو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے، یہ ختم القرآن پہ ختم القرآن کرنا ضروری سمجھتے ہیں بغیر سمجھے، تو پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں کسی پرابلم کو لے کر۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب کے پاس آج بھی ہمارا بچہ جب مطلب ہوتا ہے اچھا آپ تو بہت اچھی، اب آپ تو بالکل صحیح بول رہے ہیں، آپ تو بالکل صحیح بول رہے ہیں، کیونکہ اس کا مفاد ہے، اور اس کے بعد سیدھی سی بات ہے وہ وہی کرتا ہے جو اس کو کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جب کبھی بھی ایسے ایکٹر لوگ، ایسے دوگلے، ایسے منافق لوگ آپ کے پاس آئیں، ٹھیک ہے آپ سے اگر کوئی فیصلہ کرا رہے ہیں کر دیجئے، اور آپ ان سے اعراض بھی کیجئے، بہت ریزرو رہیے، اگنور کیجئے ان کو، اور وَإِن تُعْرِضْ، ڈرنا نہیں ہے، اگر آپ ان کو منہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا منہ دینا، ان کو بٹھانا، ان کو کھلانا پلانا، ان کے آگے پیچھے ہونا، تو اے نبی ان کو اگنور کرو، اور اگر تم ان سے ایسے منہ بھی پھیرو گے تو ڈرنا نہیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، دیکھیں ضرر کی بات آ گئی کہ اے نبی بالکل مت گھبرانا، یہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن ہاں اگر آپ فیصلہ کریں ان کے لیے کبھی بھی، وَإِنْ حَكَمْتَ، یہ بے شک کتنے ہی خیانت کرنے والے ہوں، ایکٹنگ کرنے والے ہوں، جھوٹے ہوں، مکار ہوں، لیکن آپ کے ذمہ یہ بات ہے کہ وَإِنْ حَكَمْتَ، آپ کو جب کبھی بھی موقع ملے، یہ جب کبھی آپ سے کوئی رائے لے، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ نے فیصلہ کرنا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ یہ مجھ کو اور آپ کو لیسن مل رہا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بہت چلاک بن رہی تھی، پہلے جب میں نے اسے سمجھایا تھا تو میری بات نہیں مانی، جب میں سنسیئر اس کو سمجھا رہی تھی، ایمانداری سے سمجھا رہی تھی، پھر میرے پاس آئی، میں نے بھی اس کو الٹی ڈگر پہ چلا دیا، تو یہ بات نہیں بنتی کہ ٹھیک ہے اس نے آپ کے پہلے بات نہیں مانی اور بہت ہی سمارٹ ایکٹ کیا، اب بعد میں وہ پچھتا کے پھر آپ کے پاس آئی ہے، آپ نے کہا میں نے بھی اس کو غلط بات بتا دی کہ آپ بھٹکتی پھریں، نہیں یہ آپ نہیں کریں گے،
آپ ہمیشہ اپنی جگہ پر اچھے رہیں گے. کوئی سامنے والا کتنا بھی بڑا مکار ہو، جھوٹا ہو، دوگلا ہو، لیکن اگر وہ آپ سے کوئی بات یا ایڈوائز لے رہا ہے، آپ کو اس وقت سنسیئر ایڈوائز دینی ہے. یا ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ اس کو منہ بھی مت لگاؤ، بس چھوڑ دو اس کو، بولو کہ ٹھیک ہے جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے کر لو، لیکن غلط بات نہیں بتاؤ. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں دیکھو تم خود اس بات کا تم خود فیصلہ کرو، تم بھی سمجھدار ہو، تمہیں زیادہ اچھا پتا ہوگا. ایسے کر کر بھی ہم یہ اگنور کرنے والا طریقہ ہے، نہ کہ ہم اس کو کوئی الٹی پٹی پڑھائیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں وَإِنْ حَكَمْتَ، کہ اگر واقعی فیصلہ کرنا پڑے اے نبی آپ کو، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ انصاف کی بات کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمیں ایک بہت بڑا لیسن ملا کہ ویسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بھی بدلہ لے لیا کہ اس نے مجھے غلط ایڈوائس کی تھی، میں نے بھی اس کو غلط ایڈوائس کی. نہیں، ایڈوائس میں آپ کو بدلہ لینے کا حکم نہیں ہے. مار پٹائی دوسری ساری چیزوں میں آپ بے شک تھوڑا بہت جو بدلہ ہے سو ہے، لیکن کم از کم فیصلوں کے وقت یہ بدلہ لینے والی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ بدعہدی کریں، آپ خیانت کریں. نہیں، ایک چور نے آپ کی چوری کی ہے، پھر اس نے کسی وقت آپ کے پاس چیزیں رکھوائی ہیں، اسپیشلی گھر کے چور ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس نے ہی چوری کی ہے. اب کوئی ایک وقت آیا جب اس نے آپ کے پاس چیزیں رکھائی، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ بھی چوری کر لیں گے. آپ کہیں گے میں نے بدلہ لیا، اس نے میری چوری کی تھی، اب آج اس نے اپنی چیزیں میرے پاس رکھوائی ہے تو میں بھی چوری کر لیتی ہوں. تو نہیں، چوری ووری کا بدلہ آپ نہیں لے سکتے ہیں. یہ قرآن عقل والوں سے خطاب کرتی ہیں، تو اس لیے ذرا پلیز غور سے دیکھیں. اچھا، اب جو میں آپ کو آیت نمبر 43 بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اعراض کرو، یہ پوائنٹ تھا ہمارا، ہم کو گراف بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں او اعرض عنہم. یہ آپ ذرا ہائی لائٹ کر لیں. او اعرض عنہم کو آپ نے گراف میں ڈالنا ہے عندہم التوراہ. نیکسٹ آیت ہے 43. 42 پر ہم نے پڑھا ان کو اگنور کرو ان کے فیصلوں پہ، اور لیکن انصاف کی بات کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا وقت برباد کرنے آئے ہیں، غلط تاثر دینے آئے ہیں. اگر یہ سچے ہوتے تو اپنی توریت سے خود ہی فیصلہ ان کو پتا تھا، لیکن یہ آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کے منہ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں، کیوں آپ کو پریشان کر رہے ہیں، کیوں آپ کا ٹائم برباد کر رہے ہیں. تو دیکھیں 43 میں تفسیر القرآن بالقرآن کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایمبیانس مطلب کریٹ ہو گیا تھا، ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کیف یحکمونک، اے نبی یہ کیسے آپ کو حاکم مانتے ہیں، یہ کیسے آپ کو حاکم مانیں گے، یہ کیسے آپ کو لیڈر سمجھ سکتے ہیں. یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تو توریت موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آلریڈی موجود ہے. ثم یتولون، یہ اپنی کتاب کے بھی وفادار نہیں ہیں، تو آپ کو کیسے حاکم مان لیں گے. یہ اپنی کتاب کے خود ہی وفادار نہیں ہیں تو یہ آپ کو کیسے مان لیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب تمہیں قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی تو تمہیں تمہاری بخاری مسلم کی باتیں کیسے سمجھ آئیں گی. جو عمل والا قرآن کا عمل والا نہیں ہے، وہ 36 کتابوں کے ساتھ 36 سال کا کورس کر لے، وہ وہیں کے وہیں رہے گا. کیونکہ جس کو قرآن پر عمل نہیں کرنا تو تمہاری ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں اس شخص کو بدل دیں گی. امپاسبل. مطلب یہ میرا بڑا ہی فرم عقیدہ ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ریکارڈ کر رہی ہوں کہ جو قرآن کی باتوں سے نہیں سدھر سکتا، جو کہ کلیئر ہیں، وہ دوسری کتابوں سے کیسے انسان بن سکتا ہے. اللہ معاف کرے، اس کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھنے والی، کبھی بھی نہیں.
تو اللہ تعالیٰ بڑے دیکھیں ایک ایک آیت بڑی چنی ہوئی سمجھنے والی ہے. سورہ مائدہ کی 43 ہم پڑھ رہے ہیں، 42 سے ہم نے اس کا تعلق قائم کیا کہ ان سے تھوڑا ریزرو رہو، کیونکہ یہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں حکم اللہ موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے بعد بھی یہ اس توریت کے مطابق بھی نہیں چلتے ہیں. تو کیف یحکمونک، آپ کو کیسے حاکم اور لیڈر مان سکتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، یہ اپنے آپ کو کتنا اہل کتاب کہہ لیں، کتنا اپنے آپ کو نفیس بنا لیں، کتنا اپنے آپ کو کچھ کر لیں، یہ مومن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے. مجھ کو اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے انسان کو جو دین کی باتیں سن رہا ہے، جو دین کے فیصلے کرنے آیا ہے، جو اللہ کے نبی کے پاس آیا ہو، میں اور آپ تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ ایمان والا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بڑی ضروری آپ کو بتائیں جو آپ کے لیے بھی نصیحت نامہ ہے، اور اس وقت نبی کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت تھی کہ ان کو چوکنا رہنا تھا. لیکن رب تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دے دیا، وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایسے لوگ مومن ہی نہیں ہیں جو مشروط طریقے پر کسی شرط پر ایمان رکھتے ہوں کہ اگر اس میں یہ بات ہوئی تو میں مانوں گی، اور اگر اس میں پردے کی بات نہیں ہوئی تو میں نہیں مانوں گی، اور اگر اس میں فلاں بات ہوئی تو بھی میں نہیں مانوں گی. بلکہ انشاءاللہ ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ہم نے یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو کہ اب وہی ہوگا جو آپ نے کہا ہے، اور اب آگے کیا ہونے والا ہے فیوچر کو میں نے نہیں دیکھنا. کیونکہ اگر حق راستے میں کبھی آپ کو فیوچر ڈراتا ہے، اور راستہ بالکل حق ہے، ضروری ہے، آپ پر فرض بنتا ہے، اور فیوچر آپ کو ڈرا رہا ہے کہ بری پھنسو گی، برا پھنسو گے، تو وہاں فیوچر سے نہیں ڈرنا، جبکہ فیوچر کی تیاری ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ہمارا برائٹ فیوچر تو ایکچولی جنت ہے. لیکن جب آپ دیکھیں کہ کوئی ضروری معاملہ دنیا میں آپ کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے فیلڈ ورک کرنا ہے، اس میں اگر کوئی بھی آپ کو ڈرائے، آپ کہیں دیکھی جائے گی. ہاں، آخرت کے معاملے میں آپ نے نہیں کہنا دیکھی جائے گی. ہاں، اس وقت کہنا ہے دیکھی جائے گی جب آپ قرآن کے مطابق چل رہے ہو، اور آپ کو کوئی کہے کہ آپ کافر ہو، اور آپ بھی اپنے آپ کو 100 بار چیک کرو، اپنا سیلف اسسمنٹ کرو، آپ کو آپ کی غلطی نہیں نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ کہو گے کہ اوکے، قیامت کا انتظار کر لو. ٹھیک ہے، تمہارے نزدیک میں کافر ہوں تو ٹھیک ہے، قیامت کا انتظار کر لو، تم کیا میرے فیصلے کرنے والے ہو. تو اس لیے یہ کتاب اولو الالباب کی ہے، عقل مندوں کی ہے. کانفیڈنس لیول ہائی ہونا چاہیے، جس کے لیے قرآن کی تھوڑی بہت تعلیم ضروری ہے. روز تھوڑی سی دیر اس کو اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب توریت کی بات کی تو اب توریت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، بالکل قرآن والی توریت کی فضیلت. غور سے دیکھیے گا کہ قرآن میں اور توریت میں کوئی فرق نہیں آ رہا. انا انزلنا التوراۃ، ہم ہی نے نازل کیا ہے توریت، ہم ہی نے. جو تم اللہ کے نبی سے اتنا چڑھتے ہو، آخری نبی سے، اور تمہیں قرآن سے چڑ آتی ہے، تو جیسے تورات جس اللہ نے نازل کی، اسی پروردگار نے توریت بھی نازل کی اور قرآن بھی نازل کیا. فیہا ہدا، جیسے قرآن میں ہدایت ہے ایسے توریت میں بھی ہدایت ہے، نور ہے. قرآن کے لیے بھی یہی ایٹریبیوٹس ہیں، یہی ایڈجیکٹیوز ہیں کہ قرآن بھی نور ہے، قرآن بھی ہدایت ہے. یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اسی کتاب کے ساتھ، اسی نور اور ہدایت کے ساتھ انبیاء کرام جو فرما بردار تھے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ میں یہودی بن کر بیٹھ گئے. یہ یہودی تھے نا جو اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. دیکھیں آ رہا ہے کہ اگر اہل کتاب بھی آپ کے پاس فیصلہ کرنے آئے تو ان کے پاس توریت موجود ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر دور میں پچھلی کتابوں سے ہی فیصلے ہوئے ہیں، وہی پچھلی کتاب اب قرآن مجید میں بھی مرج ہے۔ تو اس لیے دیکھیں یہ بڑا خوبصورت پلیٹ فارم ہوتا ہے جب ہم سب یہودی عیسائیوں کو جو تھوڑا سا ہمیں سمجھ لے، انڈرسٹینڈ کر لے، ہماری ایک اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، تو ہم کہیں کہ دیکھیں ہم سب کی کتاب ایک ہے، ہم سب کے عقائد ایک ہی ہونے چاہیے، ہم سب کے رسول ایک ہی ہونے چاہیے۔ تو دیکھ لو رسولوں پر جھگڑا کس بات کا، بات پر نظر ڈالنی ہے، رسولوں کے بارے میں کیوں جھگڑنے بیٹھ گئے ہو؟ بات دیکھو نا کہ سب کی سیم ہے کہ نہیں ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اور آپ کو تمام انبیاء کرام کو عزت بھی دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام جو فرما بردار تھے اللہ کے، یہ بھی اسی کتاب سے فیصلے کرتے تھے، تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے وہ دوسری ساستہ کیوں آ گئی ہے؟ نہیں ہے نا، اس سے میں نے فیصلے نہیں کرنے۔ وہ کچھ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب 150-200 سال بعد کی ہے، اس کو ہسٹری کی کتاب ہی سمجھنا ہے، دین کی کتاب سمجھیں گے تو پھر شرک میں ملوث ہو جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر ان کتابوں کو صحیح کہیں گے، صحیح کا درجہ دیں گے، تو اور بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے۔ تو جناب آگے پوائنٹ آ رہا ہے آیت نمبر 44 کا، کہ جناب انبیاء کرام ان تمام لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے جو اللہ والے بھی بنتے تھے، درویش بھی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، جن تمام لوگوں کو رب تعالیٰ نے محافظ بنایا ہوا تھا کتاب اللہ کا۔ تو انبیاء کرام بھی اسی سے فیصلے کرتے تھے، لیکن لوگ یہودی بن کر بیٹھ گئے، اور درویش اور علماء بھی جو کہ نگہبان بنائے گئے تھے پچھلی کتاب کے، وہ بھی اسی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے فیصلے کرتے تھے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یہ گواہ تھے اس بات کے کہ ہاں یہ وہی ہے، یہ وحی کی کتاب ہے، یہ ریویلنگ بک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ تمام لوگ اس کے نگہبان بنائے گئے، شہید تھے یعنی گواہ تھے۔ تو اتنے لوگوں کی وٹنسز، اتنے لوگوں کی گواہی ہوتے ہوئے ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اس کا مطلب ایسا معاملہ آ چکا تھا کہ مارنے مورنے کی نوبت آ گئی تھی، انبیاء کرام کو تھریٹننگ اور وارننگ دی جا رہی تھی کہ ہم مار دیں گے، تمہیں مار دیں گے، یا تمہارا بہت برا ہوگا، یا تمہیں رجم کر دیں گے، یا تمہیں ملک بدر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبیوں کو، جیسے ہم اپنے گھریلو سطح پر کہتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں اپنے گھر والوں کو کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ جب ہمیں قرآن ملتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو کلیئر آیت آ گئی مردے سنتے نہیں ہیں، یہ تو کلیئر آیت آ گئی کہ غیر اللہ کا کھانا نہیں کھانا۔ تو پھر ہم تمام فیملی کے آگے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت قرآن پڑھتے ہو، تو کہتے ہیں ہاں بالکل، آپ تو ماشاءاللہ بہت قرآن کی عزت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں بالکل۔ تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو کیا لکھا ہے، یہ تو لکھا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، ان کو تو یہ تک نہیں پتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ قیامت تک تمہاری پکار سے غافل ہیں۔ یہ دیکھو غیر اللہ کا کھانا تو حرام ہے، یہ دیکھو بے پردگی کا کیا انجام ہے، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ پردہ کرنے والوں کو کس طرح بخشیں گے، پردوں کے کیا کیا اصول ہیں۔ یعنی اب ہمیں کیوں ڈرنا ہے؟ یہ وہی کتاب ہے نا جسے تم پڑھتے ہو، جس کے تم ختم القرآن پہ ختم القرآن کرتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، بچوں کی آمینیں کرتے ہو، تو پھر میں کیوں ڈروں؟ یہ وہی تو کتاب ہے جو تم پڑھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ اہل کتاب سب اسی وحی کو مانتے ہیں، بالکل مت ڈرنا۔ اگر یہ لڑنے بھی آئیں گے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، آپ ان کو ان کی کتاب سے کھول کر بتا سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی آخری نبی بتا رہے ہیں وہ تمہاری کتاب میں درج ہے۔ یہی فائٹنگ ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کا مذہب کچھ اور، ہمارے علماء ہمیں کچھ اور، علماء سو برے علماء ہمیں کچھ اور پٹی پڑھاتے ہیں، ہم مسلک اور
فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم وہ آیت نکال کے دیں گے کہ اگر جس نے کسی فرقے کو اختیار کیا اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ڈرو مت، ڈرو مت، سب فیور تمہارے پاس ہے، سامنے والے کا منہ بند ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اور میں ڈر ہی رہے ہیں تو ہماری پھر منزل آسان نہیں ہوگی۔ دیکھیں، بہت سارے معاملے میں عورتیں بھی ڈرتی نہیں ہیں، اپنے معاملے میں بچہ پیدا کرتے ہوئے، شادی کرنا، کسی اور مرد کے ساتھ زندگی گزارنا، ماں باپ کی اجازت سے جو نکاح ہو کر اور گھر سے رخصت ہونا، پھر کس کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، یعنی مائیں کتنی ہمت والی ہوتی ہیں۔ تو ایک دین کے معاملے میں ہی میں اور آپ پوکل ہو جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم کو ڈرنا ہے، ساری زندگی ڈرو اور مرو، جوتی بنو سب کی، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن پڑھا دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی بالکل مت ڈرنا لوگوں سے، بہت ہی پتے کا کلام ہے، بہت ہی بہترین کلام ہے، اور یہ تصدیق ہو رہا ہے، اور ڈرنا مجھ سے، یعنی مجھے شکل دکھانے پہ ڈرنا، میری حاضری پہ ڈرنا، اعمال نامہ کہیں خراب نہ ہو جائے اس سے ڈرنا، میری ملاقات میں چمکتے چہروں سے ملاقات ہو اس بات کا خیال رکھنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کوئی مفاد کسی صورت بھی، کوئی کمپرومائز دین کے معاملے میں آیتوں کو بیچنا، یعنی مجھے تم سے اگر کوئی عزت نہیں ملتی تو نہ ملے، میں نے آیتوں کا سودا نہیں کرنا کہ میں تم سے ڈر جاؤں اور میں تمہاری ہاں میں ہاں ملاؤں۔ کر کیا سکتے ہو؟ اتنا بتا دو، کر کیا سکتے ہو؟ بہت 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 تو مار دو گے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا، اور انشاءاللہ کوئی مارتا بھی نہیں ہے، فضول باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کوئی مر جائے ٹھیک ہے، کبھی کبھار کوئی مر جاتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ تو بس اس کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ یہ میں نے سعودی عرب میں کچھ ایسے پوائنٹس بتائے تھے کہ جو ان کی حدیثوں سے بڑے ٹکرا رہے تھے، ادھر میں نے ان کو یہی کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلے انزل اللہ سے نہیں کرتا، تو جو اگر آپ کو بہت ہی ویئرڈ لگ رہے ہیں، بہت ہی بے تکے لگ رہے ہیں میرے کچھ فیصلے، میرے کچھ فتوے، میری کچھ ریسرچز، اگر آپ کو بہت ہی الگ لگ رہی ہے تو دیکھ لیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، تو میں نے اسے انزل اللہ کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو انزل اللہ کے تحت فیصلے نہیں کرے گا اور کسی بھی آیت کو کنڈیم کرے گا، اس کو نہیں مانے گا صرف حدیثوں کی وجہ سے، اور وہ یقیناً جھوٹی حدیثیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات اور تمام رسولوں کی تعلیمات تو یہی ہے کہ ہم اس الہامی کتاب کو پروموٹ کریں اور اعمال سے ثابت کریں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلے نہیں کرے گا انزل اللہ کے مطابق وہ کافر ہے۔ یہ تھی آیت 44۔ 45 کا اینڈ دیکھیں، جو فیصلے نہیں کرے گا انزل اللہ کے مطابق یہ ظالم ہے، اور پھر آ رہا ہے آیت نمبر 46 کا اینڈ، 47 کا اینڈ، وَمَن لَّمْ يُحْكَم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو انزل اللہ کے تحت فیصلے نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ چھپ رہا ہے کہ جو اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کرتا ہے وہ کیا کیا ہے؟ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین، متقین، مومنین میں سے کر دیں، اور ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، ہو جائے، جہاں کمی ہے پروردگار اسے کمپلیٹ کر کے اتمام نعمت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔